اول دن سے لے کر آج تک اپنی عظمتوں اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس دین کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہو رہی ہیں کسی دین کے خلاف نہیں ہوئی، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، جس کے آباء و اجداد اس دین کے خلاف لکھ رہے تھے انہی کی نسلیں اسی کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے پہ مجبور ہو چکی ہیں۔ یہ دین کی کوالٹی ہے۔ آج یورپ امریکہ کا تجزیہ نگار ہو یا کائنات عالم کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ اس بات کو آج شدت سے محسوس کر رہے کہ اگر کائنات عالم میں امن کی بھیک اور محبت کا ماحول اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ محمد عربی کے دین کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ سبھی نے سبحان اللہ کہنا ہے، بس جس کو سمجھ آئے وہ کہہ دے، باقی جو نہیں کہہ سکتا اس پہ آپ نظر رکھیں۔ جو گونگا ہے، بیمار ہے، اس کی مجبوری ہے، باقی جو چپ ہے وہ پروفیشنل جوتا چور ہے۔ کیونکہ ایسی محافل میں جو بندہ چپ بیٹھا ہو تو وہ کسی خاص نیت سے آیا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس پہ نظر رکھیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھیں گے یا ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی جب دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارتوں پر بھی محمد عربی کی عظمت کا پھریرا لہراتا نظر آئے گا۔ وہ دن ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ قریب ہے وہ لمحہ۔ اس دین کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہو رہی ہیں، اور جب ان طاقتوں نے، لادینی طاقتوں نے اور طاغوتی قوتوں نے دیکھا کہ اس دین کو ڈائریکٹ ہٹ کرو گے تو مارے جاؤ گے، اس دین کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے، جس فکر کو آپ کے سامنے علامہ قصوری بیان فرما رہے تھے، وہ اتنے چالاک اور سمجھدار ہیں طاغوتی طاقتوں کے ہیڈ، انہوں نے کہا ڈائریکٹ ہٹ نہ کرو، کچھ ایسے لوگ پیدا کرو جو انہی کی صف میں کھڑے ہو اور انہی میں کھڑے ہو کر وہ ایسی بولی بولے کہ اس دین کی جو بیس ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ لیکن قدرت کا کرم دیکھیے اور مدینے والے کا دھرم دیکھیے، ہولی ہولی سبحان اللہ کو ہولی ہولی۔ یہ کریم کا کتنا کرم ہے کہ انہوں نے سازشیں تیار کی، لیکن اللہ نے پھر ان سازشوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور ان سازشوں کو اپنی موت مارنے کے لیے بھی ایسی ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا جنہوں نے طاغوتی طاقتوں اور لادینی قوتوں کا ایسا نقاب اتارا کہ الحمدللہ آج سے مدت پہلے سے لے کر آج تک وہ شرمندہ ہو کر گلی گلی ماری ماری وہ فکر پھر رہی ہے۔ کبھی امام ربانی اس میدان میں اترے، لادینی افکار و نظریات کو ہمیشہ کے لیے اپنی موت مار دیا، اور پھر کبھی اس فکر کے مقابلے کے لیے الحمدللہ بریلی کا غیرت مند امام احمد رضا میدان میں اترا۔ اس نے ان کی سازشوں کو، لوگوں کو اس کی توجہ دلاتے ہوئے سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہوئے کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو وہ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور کبھی جدید فکر کا نمائندہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نوحہ گری کرتے ہوئے اس قوم کو جگا کے سازشوں کو بے نقاب کر کے ان کو اس کے تابوت میں کیل ٹھوک کے کہہ رہا ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فکر ہے، یہ وہ سازش ہے، روح محمد نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کا نشانہ ہے۔ اقبال اسی فکر کو مد نظر رکھ کے نوحہ گری کرتے ہوئے آپ نے سنا، وہ کہہ رہا تھا، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں، وہ طوفان کدھر جائے،
اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد کہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ دین کی پاور کیا ہے؟ روح محمد۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ روح محمد۔ مسلمانوں کا سرمایہ کیا ہے؟ روح محمد۔ دین مصطفیٰ کا جو تسلسل اور کائنات عالم میں اس کی بلندی کا راز کیا ہے؟ وہ ہے روح محمد۔ اور طاغوتی لادینی طاقتوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ نماز سے نہیں روکیں گے، روزہ حج و زکات سے نہیں روکیں گے، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں روح محمد کو۔ اور روح محمد کیا ہے؟ ہمیشہ اس نے مسلمانوں کی شکست کو فتح میں جس نے بدلا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگوں روح محمد ہے جو تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ پار کیا ہے؟ روح محمد۔ یہ ہمارا اساسہ ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، یہ ہمارا حسن ہے۔ اس کے بغیر دین نہیں، وہ ڈھانچہ ہے، وہ کھوکھلا ہے، وہ جھوٹ اور فریب ہے۔ دین یہی ہے، روح محمد۔ کبھی بدر میں روح محمد، اونچا بولیے، کبھی کربلا میں لڑے تو روح محمد، محبت سے بولیے۔ اور پھر اہل سنت میں آپ کو نظر آئے سرمائے کے بغیر ڈالر، پاؤنڈ، جھنکار اس کی اور ریال کے بغیر ان کو اپنا ریال مبارک سنیوں کو الحمدللہ اللہ نے روح محمد سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہی ہمارا حسن ہے، یہی ہماری بیس ہے۔ اور اب سب سے زیادہ اسی چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی خواہش اور کوشش ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ لوگوں کو خریدا جائے، دین میں رہ کر دین کے خلاف عرضہ سرائی کریں، پھر ہر ایک چیز کو استعمال ایس ایم ایس کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، پھر ڈور ٹو ڈور، پھر مختلف لوگوں کو ملنے ملانے کے بعد وہ لوگ کتنے اپنے فکر میں اتنے پکے ہیں، وہ اگر نان بائی ہو، وہ اگر گاڑی کا کنیکٹر ہو یا کلینڈر ہو، وہ اگر کسی جگہ پہ چوکیدار ہو، وہ ہر جگہ پہ اپنی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری فکر کار فرما ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس فکر میں آ گئے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ روح محمد۔ اب ان کے پاس ایک ہی جنڈا رہ گیا، لاکھوں اربوں خربوں اس پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، ایک نیا انسان نکالا گیا اس فکر کے لیے، ہمیشہ روپ بدلتے رہے۔ آج ایک نئی ورائٹی آئی ہے میدان میں، اس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق۔ وہ ایک نئی ورائٹی ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کتنے تار بکھرے ہوئے ہیں، کہاں تک۔ اور ہماری قوم ماشاءاللہ اس کی انگریزی پہ اتنی مست ہے، انگریزی سنو تو یوں لگتا ہے جیسے کونڈا لیزا رائس کا اکلوتا پتر ہے، اس کی شکل دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے تیل کے ڈیپو پہ ملازم ہے۔ اور ہماری دنیا اس پہ مست ہے، وہ اتنا فاسٹ انگریزی بولتا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، ہمارا جو پنجابیوں کا بچہ گھر سے نکلتے ہوئے اتنی موٹی گال نکالتا ہے، وہ کس سے سیکھ کے آتا ہے؟ جو اتنی مکفہ مسجہ گالی نکالتا ہے، کون سکھاتا ہے اس کو؟ وہ گھرو پیو کو سکھدا ہے نا۔ اوکھے بیٹھے ہو تو میں نے پشتو بھی آندی ہے، ڈھلی سبحان اللہ نہ کو، رات دے 2 بج گئے، اللہ دا نام منو، زد چھڑ دے ہو، اونچی بولو، اور اونچی سبحان اللہ۔ قصوری سے بیٹھے نہ جے، اونچی سبحان اللہ کو نہیں دے۔ جیڑا بندہ چپ پہ ویسے انہوں پوچھو صحیح بھی ٹھیک ٹھاک تے ہے نا، انہاں دی چلو پنجابی ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے؟ مطلب ہے سبحان اللہ اونچی آکھنی پائے گی پنجابی دے۔ عرضی کر رہے ہیں ایسے لوگ دین اندر آ چکے ہیں، اور دین دنا اور کوئی جدو ڈاکٹر ذاکر نالائق دی زبان چو میرے کریم آقا دا نا احترام نال سن لو،
چوک تسا منتخب کرو، گولی مار دو خون معاف۔ سوچ کے سبحان اللہ کو، ضروری نہیں جلدی بازی۔ جدو تسا سن لو انہیں عزت نال سرکار دا نام لیا نہیں، تے او دین کیڑا ہے جدے وچ سرکار دا نام عزت تکریم نال نہ لیا جا سکے۔ آج تو کچھ عرصہ پہلے ایک نویں تحقیقوں نے پیش کی تھی، سنو آج کی تاریخ میں محمد مر چکے، اگو جڑی قوم بیٹھی ہے 1500 لاکھ بندہ 2 لاکھ بندہ بقول انہاں دے، کوئی ایک بندے نے بھی انہوں نہیں آکھیا کتے منہ سنبھال کے گل کر، نہیں کوئی نہیں بولا۔ انہیں پھر کیا کیا، سنو محمد سے مانگنا حرام ہے، اگو کوئی نہیں بولیا۔ اس بغیرت دی او دا حوصلہ کتنا بڑھیا۔ اگلا جملہ میں تواڈی فکر دا ہون اندازہ لاواں گا تسی کتنے مسلح اور کتنے شدت پسند ہو، سانو تے مسلحت لے کے بہ گئی۔ اچھا کیا نے آندھا محمد کو ماننا بھی حرام ہے، اسی زدی نہیں، الحمدللہ جڑا سنی ہے وہ زدی نہیں، جڑا زدی ہے وہ سنی نہیں۔ اسی سمجھنے ہیں اس کتے دی زبان چو پھسل گئی گل ایویں نکل گئی، وہ جان کے نہیں سو آکھیا، لیکن سوال ہے مجمع چو کوئی غیرت مند بندہ کیوں نہیں بولیا؟ اچھی بولو اچھی بولو۔ میں تو اڈا مہمان ہاں، میں نکی جی گل اللہ نہ کرے اللہ موت چدے وے اس تو پہلے میری منہ زبان چو کوئی گل نکلے تو اٹھ کے بولو گے مولانا خبردار، مہمان ضرور ہے مگر چولا نہیں سنن آیا سی، لیکن وہ بندہ لکھ دے مجمع چ بھونک رہے ہوئے اور بھونک بھی نبوت نو رہے ہوئے، کوئی بندہ نہ بولے۔ 3 مہینے بعد بمبئی کوٹ وچ کسی نے ریٹ کیتی ہے، ریٹن معافی منگی ہے ایک جملے دی، انہیں کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، جو میں نے کہا نا ماننا حرام ہے یہ غلط کہہ گیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا ماننا حرام ہے کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مانگنا بھی حرام ہے اور زندہ ماننا بھی حرام ہے، یہ دیتے قائم دائم۔ اچھا کسی نے کو گل کیتی نہیں کیتی، الحمدللہ صدقہ حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دی بھیک اور لنگر دا جڑا میں نو لبے جامعہ فریدیہ دے توسل نال فیض تے بابا جی دائی ہے نا، حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دے اس در تو بھیک پائی فاتح عیسائیت نے اور اس تو لنگر کھادا فقیر نے۔ ہولی ہولی سبحان اللہ ہولی ہولی۔ میں انہوں لیٹر لکھیا ذاکر نالائک نو، میں کہا تو آکھیا نبی مر چکے تیرا عقیدہ اے وے، لیکن میں دنیا دا کوئی کونا جڑا تو ڈکلیئر کر دے جیڑی زبان تینوں آوے، میں نو پتہ سی بے انہوں مطلب انگریزی تو سوا کوئی زبان نہیں آندی، جیڑی زبان تینوں آوے میرے نال کر بحث، اگر تو نبی نو مردہ ثابت کر جائیں میں زندہ ثابت نہ کر سکا، رولے علی گالی کوئی نہیں، جیڑی سزا دل کرے، کیونکہ جیڑی قوم دا نبی مر جائے قوم نو بھی ڈب کے مر ہی جانا چاہیے۔ انہیں جواب نہیں دیتا، انہیں کہ ایک پاگل جا مولوی پتہ نہیں کون ہے، رکیا میں بھی نہیں جڑا بابے احمد رضا دے لنگر تے پلے اور رکدہ نہیں، میں وہ دے منہ تے تماچا ماریا، کتاب لکھی اور کتاب دا نام حضور امام احمد رضا دے تصدق نالے دا رکھیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، اچھی سبحان اللہ سنن دا دیا میں، تو زندہ ہے، تھوڑا جا اچھی بولو۔ پہلی کتاب جدو میں چھاپی انہوں پوسٹ کی تھی ذاکر نالائک نو، میں کہ کتاب دا جواب دے، اچھا آپ تا لائن تے نہ آیا، او دا ایک مالشی ہے ابراہیم نامی ڈائریکٹر شو کر رہے سی، میں پنجابی جو نو مالشی آنا، انہیں آکھیا مولانا تو آڈی کتاب پہنچی ہے شکریہ، میں کہا کو پڑھی بھی ہے جے جی، میں کہا پھر اس پہ میں نے کیونکہ 100 محدثین پیش کیے قرآنی آیات اور حدیث رسول کے علاوہ جنہوں نے پوری امت کا عقیدہ کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اچھا انہوں میں کہہ دا اندھا جی پڑھئیے، لیکن مولانا تُسی آکھیا زندہ نے، اسی بھی آنے ہیں زندہ نے، میں کہا پہلی سٹتے ہی من گئے ہو، اندھا زیادہ شوخہ بننے کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں زندہ ہے لیکن قبر میں نہیں، اللہ کے پاس، ہولی 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 ہولی، اللہ کے پاس زندہ ہے، لیکن حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دے مزار دے سیر سایہ بیٹھن والے غیرت مند سنیو، اسی بھی تبابیاں دے لنگر کھا دینا، میں کہا مولوی جی کدے کدے میں پیار نہ لانا ملو جی، تسی میرے نال اگر ایگری کرو تو میں آکھا نہیں تو میں پھر نہیں آندھا، میں کیا تسی یہ دسو اللہ کتھے، مطلب ہے صرف انہیں بندے جاگ رہے ہیں باقی سو گئے ہیں،
میں کہا تسی آندے نے وہ نبی زندہ نے لیکن اللہ کے پاس سانو ضد نہیں ہے، اسی تے طالب علم دین سمجھنا چاہنے ہاں جنہ اسی الحمدللہ ایسے مدارس جو دین سکھے اور پڑھے ہیں سانو وہ دیتے ناز اور فخر ہے۔ میں کہا تسی آندے ہو زندہ نے لیکن چلو انہاں دس دو اللہ کتھے۔ مول بھی چپ ہو گیا، فون بند ہو گیا، میں مڑ کال ملائی، میں کہا نا نسن تا نہیں دین دے، جیڑا بندہ ڈھلا بولے اللہ کرے رحمان ملک دی سیٹ خالی ہونا لیے، اللہ زرداری دا مشیر بناوے، جیڑا اچھی بولے اللہ مدینے والے دا فقیر بناوے۔ کچھ بندے خوش ہو گئے لیکن اس تو بعد لتر بڑے پہنے نے، رحمان ملک علی سیٹ تو بعد پھر ویکھنا ٹھوکا ٹھوکائی کی ہو دی ہے، یہ تے تماشا لگے ہوئے جیڑی گل علامہ قصوری فرما رہے سن۔ میں کیا دسو اللہ کتھے؟ مول بھی چپ۔ میں کہا قرآن پڑھے ہی، ہم سے زیادہ کس نے پڑھا؟ میں کہا تو آڈی بلا جانے قرآن کی ہے۔ میں کیا سورت توبہ پڑھی ہے جی؟ میں کو دی آیت دا نمبر ہے 40واں 40ویں دن تو ادھے موزی اونج مر جاندن، باقی جڑے بچے انہوں نے واسطے دعا ہی حرام ہے۔ اچھی بولو۔ اچھا میں کہا سورت 40واں نمبر آیت سورت توبہ دا اندھا پڑھا۔ میں کہا رب کل پوچھ لئیے قرآن کلو اللہ کتھے وے؟ خالق کائنات نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ مولوی آندہ ہے نبی اللہ کول نے تو قرآن کول پوچھئے، قرآن آندہ ہے غار وچ بہ کے نبی اپنے یار نو پیان دے دیں غم نہ کر اللہ ساڑے نالے۔ اچھی سبحان اللہ کو اللہ اچھی بولو اللہ۔ میں کہ مولوی جی ایک گل دس دے بھئی جیڑا اللہ غارچ نبی دے نال ہے وہ مزارچ نہیں۔ اچھی سبحان اللہ، تھوڑا جی اچھی سبحان اللہ، بڑھ اچھی سبحان اللہ کو۔ میں کہ ساڑا اللہ غار وچوی نبی دے نالے، مزار وچوی نبی دے نالے۔ مولوی اندر جنہ مرضی ٹلا زندہ میں بھی نہیں مندہ۔ میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ بندے دا پتر بن۔ ساڑا کی دا صرف ہی نہیں کہ نبی زندہ ہے بلکہ اسیانے زندہ سی، زندہ ہے، زندہ روے گا۔ کھچ کے بولو۔ مولوی آندہ ہے اسی کا نام شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ میں کیا بندے دے پترا گل میں اپنی کراں، شرک دا فتوالا گل میں کراں جناب جانشین فقیہ اعظم دی شرک دا فتوالا۔ اگر حضور فقیہ اعظم دا قول ہوئے تینو میں کہ بھونکن دا پورا حق ہے، لیکن اللہ دے قرآن نو پوچھ لینے میں اپنی دعوے تے دلیل دے طور تے پیش پیا کرنا۔ اللہ دا قرآن کی آندہ ہے خالق کائنات نے فرمایا سورت نمبر 4 آیت نمبر 41 خالق کائنات نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ دا قرآن پہ آندہ جدو ہر گروہ دوتے کے گواہ لے آیا جائے گا پھر سارے گواہاں دوتے آمنہ دلال دی گواہی آئے گی۔ میں کیا کیس پہلیاں قومان دائے، رولا پہلیاں قومان دائے، اجے آمنہ دلال دی آمد نہیں ہوئی، میرا نبی پہلیاں قومان دے کیس پہلیاں قومان دے فائنل ہیرنگ پیون دیئے نبی کائنات عالم دی جناب
گواہی تے اج آیا نہیں پہلیاں قوماں دے کیس بھی محمد عربی دیاں برکتاں نال پہ حل ہوندے نے پھر اگر میں آکھ دیاں تے بجا ہوئے گا کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جسی کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا دو جہاں میں گزارا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر میں کہ ساڑی گل نہیں اللہ دا قرآن ساڑا عقیدہ نبی زندہ سی زندہ اچھی بولو زندہ رہے گا مولوی دا اپنا نظریہ تے عقیدہ میں کہ سورت مبارکہ النحل شریف ہے او دی آیت مبارک 89 قرآن پڑھ کے ویکھ بندے دیا پترا شاید تیری زد ٹوٹ جاوے اللہ دا قرآن پہ آندہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کیس پہلیاں قوماں دینے حل نبی کائنات دیا گواہیاں تے حل پہ ہوندے نے میں کیا مولوی اگر سیانا تیرے کو بزرگاں چو سیانا نہیں تے ساڈا قصور نہیں آ حضور فقیہ اعظم دیا قدم چ بیٹھے نو پتہ لگے دین کی ہے میں کیا مولوی جی انے دی گواہی بھی قبول نہیں ہے غیر حاضر دی گواہی بھی قبول نہیں ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے گواہی ہو دی دماغی طور تے فکری طور تے نظریاتی طور تے ویندا بھی ہوئے سندا بھی ہوئے جاندا بھی ہوئے میں کیا فیصلے پہلیاں قوماں دینے تے کردہ رب میرے نبی کائنات دیاں گواہیاں تے پہ آئے آزد چھوڑ دے ویک سہرامانو انہاں فضامانو معطر تے منور کرن والی اج بھی آواز گونج کے کائنات عالم روح محمدی بیدار پہ کر دیئے او غیرت دی دنیا دا سلطان امام احمد رضا ہے آواز کیے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مل کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ